یہ تیری آوال کی۔ تم کون ہو؟ تھوڑی گھبرائی، تھوڑی نڈر انداز میں مقابل کو کافی پرکشش لگی تھی، جسے پہلی بار دیکھنے پر دل بے لچک اس کی طرف ہوا تھا۔ اس کے سامنے پانی کا گلاس کرتا تحمل سے بولا، میں ساشے ہوں۔ شہزاد کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ بڑے ہال نما کمرے میں بہت سے آدمی سوٹڈ بوٹڈ پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اس کا ایک اشارہ پاتے ہی سب باہر نکل گئے، سوائے جمال کے۔ جمال ساشے کا بہت اچھا دوست اور مافیا گروپ کا پارٹنر بھی تھا۔ ان کا اپنا بزنس تھا اور اس میں 50% شیئر ساشے کے، 40% جمال کے اور 10% میاں کے تھے، جسے اس کمپنی سے زیادہ کمپنی کے آنر میں دلچسپی تھی۔ آئی تو وہ یہاں اپنی مرضی سے تھی، مگر رکنے کی وجہ ساشے بن گیا۔ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ باقاعدہ طور پر چاروں طرف نظریں گھماتی، متذبذب ہوتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، دیکھ چکی تھی باہر کھڑے آدمی اسے بھاگنے نہیں دیں گے، اس لیے اب گھبرانے کی بجائے اپنے سوال پوچھنے میں ہی عافیت سمجھی۔ یہ ساشے کا اڈا ہے، میرا مطلب یہ ساشے کی کوٹھی ہے، جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بہت سے آدمی خون میں لت پت، زخمی حالت میں جھولتے دکھائی پڑنے لگے، جو اس کوٹھی کو تہخانے میں ابھی بھی زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے۔ ساشے کی زبان پھسلی تھی، اسے اپنی اصلیت بتا کر اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے وہ اس کے قریب آنے کی بجائے اور دور ہو جاتی، پھر خود کو کمپوز کرتا نارمل رکھتے ہوئے مزید بولا، اور یہ باہر اور آس پاس کھڑی سب ساشے کی رعایا ہے جو اس سے رات کافی کے 3 بج چکے تھے محبت کرتی جب وہ اپنے گھر پہنچا۔ رعایا کی تقریباً بات 11 پر بجے تک جمال سب ایک فارغ دم ہو چکے چہرہ تھے اور موڑتا اپنے اپنے گھروں مسکرایا کو تھا۔ اس واپس کی لوٹ خاص گئے، تاکید لیکن ایسے میں کی حیدر وجہ علی سے رات سب کے کا 3 بجے تک اسلحہ اپنے ان دوستوں کے کے ساتھ کپڑوں میں چھپا جشن تھا۔ منانے میں مصروف رہا۔ جو صاف دکھائی نہیں دیا، وہ بھی اب نارمل ہو چکی تھی۔ اسے دال اور اس کی باتوں میں کچھ کالا نہیں بلکہ ساری دال ہی کالی لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا، مگر وہ پھر بھی سوال پر سوال کرنے لگی، تو تم کرتے کیا ہو؟ بڑے پردے کو ہٹاتی میاں داخل ہوئی تھی، کافی حیرانگی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت سے شہرزاد اور ساشے کو دیکھنے لگی۔ میں ایک جاگیردار شیف ہوں۔ اچانک سے اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گولیاں چلانے کا سین آنے لگا، جہاں وہ بھی ہاتھ جھاڑ کر اس کے لے آنے کی خبر سن کر دوڑا دوڑا چلا آیا تھا۔ شہرزاد کو اغوا کرنے جمال گیا تھا۔ جمال اتنے چھوٹے اور معمولی کاموں کے لیے کبھی خود کو تکلیف نہیں دیتا تھا، مگر اب معاملہ نازک تھا۔ معاملہ ساشے کے دل کا تھا، جو پہلی بار کسی لڑکی پر آ چکا تھا۔ ساشے کی بات پر میاں کو شوق لگا تھا، جیسے ایک گرتے پڑتے بچی تھی۔ پھر نہ سمجھی میں سر موڑے جمال کی طرف دیکھنے لگی، جو دیوار کی ایک سائڈ پر ٹیک لگائے، پیچھے سے ایک پاؤں دیوار پر چپکائے، لبوں پہ اسمائل سجائے اسی کے اڑتے رنگ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ شہرزاد بے چین ہوئی تھی، اسے پورا یقین ہو چکا تھا وہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ میاں دھیمی قدموں سے چہرے پر بے بسی سجائے دونوں کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ ایک بڑے سے ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسیوں پر بیٹھے تھے، جہاں ہر قسم کے لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔ شہرزاد میاں کو خود کی طرف بڑھتا دیکھ لب کاٹتی ساشے کی طرف دیکھنے لگی، یہ کون ہے؟ اس بات پر ساشے تحمل سے چہرے پر جلا دینے والی دل فریب اسمائل سجاتا میاں کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ ساشے کی بہن ہے۔ بہن سن کر میاں کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچے تھے۔ ساشے کی کیا کمی ہے مجھ میں کہ میاں تمہاری گینگ کا حصہ تو بن سکتی ہے، مگر زندگی کا نہیں؟ میاں کو ساشے سے ہی پیار کیوں ہونا تھا؟ اس میں میرے اس دل کا کیا قصور ہے؟ وہ کچھ دیر پہلے اس سے کہی گئی باتیں یاد کرتی سر جھٹکنے لگی۔ کتنا کمینہ ہے یہ، ایک بار بھی شرم نہیں آئی؟ مجھے بہن بتاتے ہو، وہ کیسے شرافت کے لمبے لمبے پل باندھ رہا ہے؟ ایک لڑکی نہ ہوئی، کوئی الیکشن میں ووٹنگ کے وقت کی عوام ہو گئی کہ کچھ بھی بولے جا رہا ہے؟ اسے گہری راز آنکھوں سے دیکھتی، چہرے پر میکانکی سی اسمائل سجائے شہرزاد کی طرف دیکھتی، ہلکے سے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اف کمینہ کہیں کا، اپنی لور کو بہن ہی بنا دیا، اور جب اپنی محبت کی باری آئی تو مولوی بن گیا۔ بھاڑ میں جائے گی اور اس کا یہ کمبخت پیار۔ وہ لب بھینچے دل ہی دل میں خود کو کوستی شہرزاد کے ساتھ والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اور والدہ کہاں ہیں آپ کی؟ اس کے بڑھتے سوالوں پر وہ پہلے سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا الجھنے لگا تھا۔ اوپر سے ماں کے بارے میں پوچھنے پر چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ کیا بتاتا؟ وہ شروع سے ایک یتیم خانے میں پلا بڑا تھا، نہ اپنی ماں کا نام معلوم ہے نہ باپ کا پتہ، اور ایک دن یتیم خانے والوں نے بھی دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ ابھی وہ ششو پنج میں تھا جب اس کی شیف سمینا مائی جلدی سے کچن سے باہر نکلی۔ اس نے بھی اپنا روپ بدل لیا تھا، آئی تو اس گینگ کا حصہ بننے تھی، مگر ایک بار اپنے ہاتھ کا ذائقہ ساشے کو چکھا دیا تب سے اسے کچن میں مرغیوں، بھیڑ، گائے، بکریوں پر چھری کاٹنے چلانے کے کام پر رکھ لیا، اور کہا اگر خون خرابہ ہی کرنا ہے تو گنہگار کیوں بننا، اپنی پسند کا کام بھی کرو اور ثواب بھی کماؤ۔
اس کام کے لیے تمہیں تمہاری اپنی پسند کے جانور ملیں گے، جس پر ہاتھ رکھو گی وہ اس کچن میں تمہارے ہاتھوں سے بوٹی بوٹی ہو رہا ہوگا۔ اس سے اچھی پوسٹ تمہیں ڈان کنگ کسی اور جگہ میں نظر نہیں آئے گی۔ ساشا نے اس کے ساتھ بھی وفا نہیں نبھائی تھی۔ اسے سبز باغ دکھاتا لایا تو اپنی گینگ کا حصہ بنانے پر تھا، مگر بھیج دیا کچن میں، اور آج ساشے کے منہ سے شف کا نام سن کر سمینا مائی کا ڈھیروں خون بڑھا۔ اسے آج ساشے سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ جب ماں کا نام سنا، جلدی سے آٹے میں اٹے ہوئے ہاتھوں کو صاف کیا، کمر پر بندھا کپڑا کھولا، بال اچھے سے پیچھے کیے، پھر کپڑا سلیقے سے سر پر اوڑھ لیا اور باہر نکل آئی۔ میں ساشے کی ماں ہوں، کوکنگ اس نے مجھ سے ہی سیکھی ہے، اور یہ ایسے ہی تو شیف نہیں بن گیا۔ اس کی ماں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اب اس کی ساری اندرونی دنیا میں ساشے دی گریٹ شیف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ادھیڑ عمر درمیانے درجے کی خاتون کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، پھر اس کے اندرونی دنیا کہنے پر الجھی تھی۔ ساشے نے تحمل سے لب آپس میں بھیجے تھے۔ وہ اپنی ماں کے کردار کو مار کر اس کی ہمدردیاں سمیٹنے والا تھا، اور اس نے ساشے دی اسٹون میں ڈون کو ساشے دی گریٹ شیف میں بدل دیا تھا۔ وہ لاچارگی لیے آنکھوں میں سر موڑتا جمال کو دیکھنے لگا کہ سمینا مائی کو کیا ہو گیا ہے۔ سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گی یہ سمینا مائی۔ اب ایک ادا سے چلتی ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور ساشے کے بائیں سائڈ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتی مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ساشے کے ساتھ ساتھ میاں اور جمال کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کا پرسنل ڈنر اب فیملی ڈنر بن چکا تھا۔ پھر وہ بولی تو ساشے کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے تھے۔ ساشے مائی ڈیئر سن، جو لاسٹ ویک نیو ڈش آملیٹ میرے اور اپنی بہن کے لیے بنایا تھا وہ شہرزاد کے لیے بھی بنا کر لاؤ۔ شہرزاد کو بھی تو پتہ چلے، ایسے ہی نہیں نام بولتا میرے بیٹے کا ساری دنیا میں۔ میں آپ چہرہ موڑتی آگے ہاتھ کرتی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ساشے دی گریٹ شیف، وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب اندرونی جذبات پر کنٹرول کرتی ایک چور نظر ساشے پر ڈالنے لگی، جس کا چہرہ اب کشمکش اور متذبذب ہونے کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا کہ وہ کرے کیا۔ سمینا مائی اسے شہرزاد کے سامنے پہلے امپریشن پر ہی پھنسا چکی تھی، جبکہ وہ اس کے گھر سے اس کی مرضی کے خلاف اٹھا لایا تھا۔ مجھے لگتا ہے شہرزاد کو بھی خاص بھوک نہیں لگی ہوگی، ویسے بھی آج میرا اور اس کا دن ہے۔ آملیٹ میاں بھی بہت اچھی بنا رہی تھی۔ چلو جاؤ ڈیئر میاں، بھائی اور ہونے والی بھابھی کے لیے آملیٹ بنا کر لاؤ۔ بھابھی لفظ پر شہرزاد نے بے اختیار نچلا لب کاٹا تھا۔ چہرے کے اڑے رنگ اور گھبرائے دل کو اس کے سامنے ظاہر ہونے سے بمشکل کنٹرول کیا تھا۔ آخر تھوک نکلتی حوصلہ کرتی بول ہی پڑی، مگر مسٹر شیف، ساشا آپ کو کس نے کہا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور بس اس سے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح آپ جان چھڑانا چاہتی تھی۔ دوسری بات، میں نے کب آپ سے شادی کا وعدہ کیا جو آپ اپنی بہن کو ہماری شادی کے سنہرے خواب دکھا رہے ہیں؟ بہن کی رٹ پر میاں کی جان لبوں پر آئی تھی۔ دل کیا شہرزاد سے پہلے وہ ساشے کو ہی گولی سے اڑا دے، جس کا دل شہرزاد سے جلن میں پہلے ہی سارے ریکارڈ توڑ چکا تھا، جس کے لیے اس کا سٹیل مین ساشے ایک شیف بن چکا تھا۔ ہنسی مذاق ایک طرف اور محبت ایک طرف۔ آپ سے پوچھا کس نے ہے کہ آپ ساشے سے شادی کریں گی یا نہیں؟ آپ کو بس بتایا جا رہا ہے، جب تک آپ شادی کے لیے دلی طور پر رضامند نہیں ہو جاتی ہیں آپ اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ پہلی بار ساشے تھوڑا سیریس ہوا تھا۔ سلاد کی پلیٹ نارمل سے انداز میں ایک سائڈ پر کرتے دونوں ہاتھ اوپر کے اوپر رکھے تھے اور انگلیاں آپس میں سختی سے پھنسا دی۔ نیچے پاؤں میں پہنے جوتے آہستہ آہستہ سے اوپر نیچے کرتا فرش پر مارنے لگا۔ آنکھیں شہرزاد کی طرف دیکھتی مسکرا رہی تھی، مگر اس وقت شہرزاد کو وہ اندر سے بہت سرخ لگی۔ سمینا مائی کے پیشانی پر ناگواری سے ساشے کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر کچھ شکنیں پڑی تھیں۔ ساشے مائی ینگ بوائے، اتنی سختی اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ۔ جاؤ شہرزاد، بچے کے لیے آملیٹ بنا کر لاؤ، اس کا دل تمہارے ہاتھ سے بنا آملیٹ کھانے کو کر رہا ہے۔ بھوک کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے۔ سمینا مائی کا انداز حکمیہ تھا، ساشے کو نہ چاہتے ہوئے بھی تب چڑھی تھی۔ ایک گھوری سے نوازتا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا، لاچارگی سے آنکھیں موڑتا جمال کی طرف دیکھنے لگا، جس نے آنکھوں سے اسے تسلی دی تھی، پھر ایک ناگوار سی سخت نظر سمینا مائی پر ڈالتا شہرزاد کو دیکھ کر زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتا کچن کی طرف جانے لگا تھا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، بڑھایا مرغی گائے بھیڑ بکریوں پر چھری چلوانے والا۔ جب سے آئی ہوں کسائن بنا کر رکھ دیا ہے، نہ میں ادھر کی رہی نہ کہیں اور کی۔ پہلے خوف سے لوگ مجھے سمینا تائی کے نام سے جانتے تھے، جب سے پھوٹی قسمت اس کمبخت سے ملی اس نے تو مجھے سمینا مائی کچن والی میں بدل ڈالا۔ اب دیکھو مائی ینگ بوائے سن، تم سے میں کیا کیا نہیں کٹواتی، چڑیا تک کے کوفتے نہ بنوائے تو میرا نام بھی سمینا مائی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں بننے والی آملیٹ کی حالت سوچتی مسرور ہو رہی تھی۔ میاں جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھتی ساشے کے پیچھے کچن کی طرف پڑی تھی۔
وہ کچن میں داخل ہوئی تو وہ انڈا اور فرائی پین ہاتھ میں پکڑے بڑے غور سے کبھی انڈے کو کبھی فرائی پین کو فرصت سے دیکھنے میں ہی مصروف تھا۔ میاں کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی تھی کہ اچانک ہی کچن کی محل نما حویلی کی کھڑکی پر دستک ہوئی۔ میاں الرٹ ہوتی آگے ہوئی۔ ساشا جلدی سے فرائی پین کے درمیان انڈا رکھتا جلدی سے کھڑکی کھولنے لگا۔ یہ کچن حویلی کی دوسری منزل پر تھا، اس لیے باہر سے 2 لمبی لکڑی کی سیڑھیاں جوڑ کر کچن کی کھڑکی تک پہنچتی ایک لمبی سیڑھی بنائی گئی تھی۔ سیڑھی کو نیچے سے 3 ہٹے کٹے بلیک وردی پہنے آدمیوں نے پکڑ رکھا تھا، اور جو ادھیڑ عمر آدمی اب سیڑھی کے آخری سرے پر کھڑا تھا، اس کی جان لبوں پر آئی ہوئی کہ ابھی پیر پھسلا اور وہ دنیا سے ہی کوچ کر گیا۔ ساشا نے شیلف سے ساری چیزیں جلدی سے سائڈ پر کیں اور اس شخص کو ہاتھ دے کر اندر کی طرف کیا۔ ساشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھری تھی کہ موت کے وقت آخری خواہش پر کسی کی جان بخشی کر دی جائے۔ میں سینے پر ہاتھ باندھے ناگواری سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ جو اس کی مدد کی غرض سے کچن میں آئی تھی، شہزاد کے لیے ساشا کو اپنے انداز سے ہٹ کر اپنے عہدے کی بھی پرواہ کیے بنا تگدو کرتے دیکھ پریشان پیشانی پر ناگواری سے بل پڑے تھے۔ بوڑھے آدمی نے کچن میں قدم رکھتے ہی اپنی کھڑتی ہوئی سانسوں کو بحال کیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ فضل بابا، سانس بعد میں لینا، پہلے مجھے آملیٹ بنا دو، بعد میں چاہے آدھے دن کی چھٹی پر بستر پہ لیٹے دل کے ارمان پورے کر لینا۔ ساشا جلدی سے فرائی پین میں پڑا انڈا اس کے سامنے کرتا سرگوشی میں کہنے لگا۔ فضل بابا نے ناچارگی سے اپنے مالک کو دیکھا، جسے اپنے پرانے ملازم کی نہیں انڈے کی پڑی تھی، اور ملازم بھی وہ جس کی اپنی عمر 50 سے اوپر ہو چکی تھی۔ مگر کیا ہے نا کہ اپنے ڈان کو صرف 2 ہی لوگوں کے ہاتھ کا کھانا ہضم ہوتا تھا، ایک سمینا مائی اور دوسرا فضل بابا۔ فضل بابا کو بھی خاص طور پر کھانا بنانے کے لیے اغوا کر کے لایا تھا، اور گھر والوں کے لیے ان کے ہاتھ سے گن پوائنٹ پر لکھوائی ہوئی ایک چٹھی چھوڑ دی تھی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اولاد جوان ہو چکی تھی اور بیگم کچھ سال پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کسی نے بھی خاص دھیان نہیں دیا، سوچا جیسے گیا ہے ویسے ہی واپس آ جائے گا، اور تب سے اس حویلی میں ہر آسائش، ہر چیز ان کے لیے میسر کر دی گئی تھی۔ ہفتے کے 2 دن گھومنے کے لیے بھی رکھ دیے، اور ایک آدمی انہیں شاپنگ اور ہر جگہ لے کر جاتا جو بابا فضل کی پسندیدہ تھی، مگر بس آزادی نہیں دی گئی۔ آملیٹ بنا تو شہرزاد سے زیادہ حیرانگی سمینا مائی آملیٹ کو دیکھنے لگی، اور اس کے لینے سے پہلے ہی اپنی پلیٹ میں آملیٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال کر جلدی سے چیک کرنے لگی۔ سمینا مائی کو پورا یقین تھا کہ آملیٹ کے نام پر ان کو سڑا ہوا انڈا ہی ملے گا، کیونکہ ساشا میاں جو اس کی مدد کرنے گئی تھی اسے بھی صرف انڈا ابالنے اور چائے کافی بنانے کے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے ہوتا کوئی کچن میں گیا اور نہ ہی کوئی پہلے کچن میں موجود تھا، پھر ساشا کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اوہ ہو نہ ہو اس میں اس نے کچھ تو جگاڑ لگایا ہی ہے، میں دیکھ لوں گی سب، کب تک بچے گا مجھ سے میرا شیف بیٹا۔ وہ الجھتی تھی اور ساشا فاتحانہ نگاہوں سے سمینا مائی کے الجھے تاثرات نوٹ کرتا خوب لطف اٹھا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا سمینا مائی، میں ساشا دی ڈان اتنی جلدی ہار مان جاؤں گا؟ چلو دی کھلی آزادی کھیلو جو کھیل کھیلنا ہے، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی، نکلی ماں کی یا اصلی ڈان کی۔ شہرزاد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، وہ بہت زیادہ الجھ چکی تھی اور کشمکش کا شکار تھی۔ پھر چھری کانٹا اٹھاتی آملیٹ کھانے لگی۔ آملیٹ واقعی اچھا بنا ہے، مگر یہ شخص ایک شیف نہیں ہو سکتا جس کے چہرے پر ہی بے شمار راز لکھے ہوں اور باتیں بھی 100 پردوں میں چھپی ہوئی ہوں۔ وہ سچ کیسے بول سکتا ہے؟ مجھے جلد از جلد جتنی ہو سکے یہاں سے نکلنا ہوگا، اور وہ بھی بہت زیادہ ہوشیاری سے۔ میں نکلتے ہی اس کے خلاف پولیس اسٹیشن پہنچ کر رپورٹ درج کرواؤں گی، تاکہ یہ لوگ جو بھی ہیں مجھے دوبارہ اغوا نہ کر سکیں۔ وہ سوچتی نارمل سی ہوتی، اب آملیٹ کھانے لگی۔ ساشا مویت سے آملیٹ کھاتا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے محسوس ہوا جیسے تیر سیدھا نشانے پر لگا ہے۔ لڑکی مان گئی، لڑکیوں کے بارے میں اتنا تجربہ تو تھا نہیں کہ سمجھ سکتا لڑکیاں خود کو ہر چال اور حالت میں ہر شکل میں ڈھالنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ کھانے کے بعد ساشا کے کہنے پر میاں شہرزاد کو حویلی کے ایک خاص کمرے میں لے گئے، جو ایک دن پہلے ہی ساشا نے خاص طور پر شہرزاد کے ٹھہرنے کے لیے تیار کروایا تھا۔ یہ کمرہ حویلی کی سب سے اوپرلی منزل پر تھا، جس کے ساتھ اس کے سائز اور اٹیچ باتھ روم کے ساتھ ایک دوسرا کمرہ موجود تھا۔ ایک بالکل چھوٹا سا لاؤنج اور کچن بھی تھا۔ ایک بڑی سی بالکنی مختلف پھولوں اور دوسرے جنگلی پودوں کا گلدستے سے سجی تھی، جہاں 2 بڑے سائز کے 2 صوفے جن پر گلابی اور نیلی چادر پھیلائی تھی، درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹیبل جس پہ شیشے کے گلدستے پر پانی بھرا تھا، اور 4 قدرتی رنگین پھول توڑ کر ان کی ٹہنیاں گلدستے کے پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ یہ پھول مٹی کے گلدستوں میں بھی کھلے ہوئے تھے۔ ایک سنگل چیئر جھولا جس پر صوفے کے انداز میں رکھے 2 کشن موجود تھے،
اسے اتنی اونچائی میں بنے اس کمرے سے وحشت سی ہونے لگی۔ میاں اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر بغیر کچھ کہے جا چکی تھی۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف نظریں گھمائی، پورا کمرہ وائٹ پینٹ ہوا تھا۔ کھڑکیوں پر بڑے بڑے گلابی پردے لہرا رہے تھے، لکڑی کے مختلف ڈیزائن سے بنا پرانے زمانے کا شاہی بیڈ، ساتھ اسی ڈیزائن کا چھوٹا سا ٹیبل، بیڈ کے بالکل سامنے ایک بڑی سی ڈریسنگ جہاں لڑکیوں کے استعمال کا ضرورت کا سامان، جس پر مختلف قسم کے پرفیومز اور میک اپ کے علاوہ نفیس جیولری بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھتی قدم بڑھاتی دائیں سائڈ پر دیوار گیر سائز کی بڑی سی الماری کی طرف بڑھی اور اچانک سے اسے کھول دیا۔ وہاں بھی بہت مہنگے مغربی اور ایشین دونوں طرح کے لباس سلیقے سے لٹکے ہوئے تھے۔ الماری کے نیچے 2 بڑے خانے بنے ہوئے تھے۔ اس کی نظر وہاں بھی گئی مگر سوچ کر سر جھٹک دیا۔ وہاں بھی اب مختلف قسم کے جوتے ہی پڑے ہوں گے۔ تھکے تھکے قدموں سے بیٹھ کے قریب آئی، متذبذب سی ہوتی نچلا لب کاٹتی بیٹھ گئی۔ ابھی گن کر 5 منٹ بھی گزرے ہوں گے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے سرعت سے بیڈ سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہی تھی ویسے ویسے اس کے دل کی رفتار تیز ہونے لگی۔ اسے دیکھ کر کافی شوق بھی لگا تھا۔ اس کی نگرانی کے لیے دروازے کے باہر ایک آدمی تو کیا، سیڑھیوں پر بھی کوئی روح موجود نہیں تھی۔ 5 منزل اس پرانی محل نما حویلی کو ساشے نے منہ مانگی قیمت دے کر سکھوں سے خریدا تھا، جو اس کی خاندانی وراثت تھی اور اب ساشے کی ملکیت میں تھی۔ وہ نیچے اتر رہی تھی اور جان لبوں کو آنے لگی کہ بس اب ہی پکڑی گئی، بس اب ہی پکڑی گئی، اور آخری منزل کے لاؤنج میں موجود تھی اور گہرے تاریخ خاموش سناٹے کے سوا کسی کی سرگوشیاں تک کرنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسا وہ ماحول نیچے چھوڑ کر گئی تھی اس کا بالکل الٹ ہو چکا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ طرح طرح کے وصفے سے دل میں اٹھنے لگے کہ آخر اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ اگر پکڑی گئی تو یقیناً جان سے ہی جائے گی۔ سب کا پاگل خاموشی سے غائب ہو جانا کسی طوفان کے آنے کا سندیش تھا یا کچھ اور۔ اس کا دل و دماغ طرح طرح کے وسوسوں سے گھومنے لگا۔ ایک سایہ دیوار کے پیچھے کھڑا خاموشی سے شہرزاد کو دیکھ رہا تھا، پھر بنا آواز کے قدم اٹھاتا ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مین باہری دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ اسے اچانک سے باہر بہت سے آدمیوں کے کہکے لگانے کی آواز آئی۔ ایک دم سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹاتی جلدی سے لاؤنج کی طرف واپس مڑی کہ حویلی کے دروازے سے کسی کے قدموں کی آواز اندر کی طرف آتی سنائی دی۔ دماغ چکرا چکا تھا اور دل کی رفتار اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ چھپتی چھپاتی ایک چھوٹے سے الگ ہال میں آ نکلی۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ یہاں کیسے پہنچی۔ یہ ہال حویلی کو ہر طرف سے دیکھنے پر بھی نظر نہیں آتا تھا، پھر وہ اس ہال میں کیسے پہنچ گئی۔ یہ پرانی حویلی اسے کسی بھول بھلیاں سے کم نہ لگی۔ قدم اب بھی پیچھا کر رہے تھے۔ جلدی سے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی جہاں سے روشنی نکل رہی۔ داخل ہوتے ہی سرحدی انداز میں ہلکے سے دروازہ اس طرح سے بند کر دیا اور تھوڑا سا کھلا رہے کہ کسی کو شک نہ ہو کہ وہ کسی کھلے کمرے میں چھپ سکتی ہے۔ وہ کمرے میں مڑی تو اسے اس کی پینٹنگ سامنے دیوار پر لگی دکھائی دی، مگر نہیں، اس پینٹنگ میں اس کے کپڑے کسی شہزادی کی طرح کے تھے۔ سنہری بال کھلے تھے اور آنکھیں گرین تھیں، مگر ایک ایک نقش اس کا تھا۔ بالوں کا سائز، آنکھوں، ناک، ہونٹ کی بناوٹ یا چہرے کی شیپ، یہ بالکل شہرزاد ہی تھی، صرف بالوں اور آنکھوں کے رنگ کو چھوڑ کر۔ پینٹنگ میں اس کے ہاتھ میں ایک پنک قلم موجود تھا۔ اس کے آگے کی طرف ایک چھوٹا سا ڈریگن موجود تھا جس پر قلم کی نوک تھی۔ پہلی نظر میں دیکھنے والے کو ڈریگن اور قلم کا تعلق نظر نہیں آتا تھا، مگر غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ڈریگن اس کے گرد پھیلاؤ کیا ہے۔ اس کے چاروں طرف اور بھی بہت سی پینٹنگز بنی ہوئی تھیں، کچھ نیچر کی، کچھ جانوروں کی، کچھ پرانے گھروں کی، کچھ چلتی ہوئی سنسان گلیوں کی، لمبے راستے اور پل۔ اور وہ دم سادھے آہستہ سے قدم بڑھاتی نیچے لکھی تاریخ دیکھنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ ابھی وہ کچھ قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ کھلی کھڑکی سے آتی ہوا کے جھونکے نے اس کے بالوں کو چھوا تھا اور اس کا دھیان بڑھ گیا کہ وہ کس لیے یہاں آئی تھی۔ وہ ہوش میں آتی جلدی سے کھڑکی کی طرف مڑی۔ پہلی منزل ہونے کے باوجود کھڑکی زمین سے کافی اونچی تھی۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، شاید کوئی رسی مل جائے، مگر اسے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ کھڑکی کے پردے کی طرح اچانک نظر اٹھی تو یکا یک آنکھوں میں چمک ابھری، ہونٹ ہلکے سے پھیلے تھے۔ وہ جلدی سے پردہ نکالتی لوہے کی سلاخ کے ساتھ باندھنے لگی اور پھر نیچے پھینکتی اس کا سائز دیکھنے لگی کہ زمین تک پہنچا یا نہیں۔ پردہ ابھی بھی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ اچانک ہی ہلکے سے کسی کے قدموں کی آواز اس کے کانوں کو سنائی دی۔ ہاتھ کانپتے، دل ایک بار پھر سے سینے میں شور مچانے لگا اور دماغ معاف ہونے لگا۔ اوہ یا میرے خدا، اب کیا کروں کہ اچانک اپنے قدموں پر پھیلے
ڈبے پر نظر پڑی تو جلدی سے اسے اتار کر نیچے سے پردے کے ساتھ باندھ دیا اور بنا کچھ سوچے سمجھے پردے کے ساتھ لٹک دی۔ سرحد سے نیچے اترنے لگی۔ آدمی کھڑے تھے مگر وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ وہ سب کی نظروں سے چھپتی چھپاتی لان کی دیوار پر لانگتی اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حویلی جنگل کے بیچوں بیچ بنی ہے۔ اندھیرے کے خوف سے دل ڈرنے لگا، مگر اس سے زیادہ ڈر اپنے پکڑے جانے کا تھا، اس لیے بس بھاگتی جا رہی تھی۔ بنا منزل اور راستے کی پرواہ کیے کہ راستہ اسے کہاں لے کر جا سکتا تھا۔ آخر پورا 1 گھنٹہ اپنی پوری طاقت لگا کر بھاگنے کے بعد جب اس نے کھڑے ہو کر سانس لینے کی سوچی ہی تھی کہ اس کے کان میں کسی کی آواز سنائی دی، ڈیئر شہر دل، کیا راستہ بھول گئی ہو؟ شہرزاد کو یہ آواز بالکل اپنے قریب سے سنائی دی۔ بے اختیار خوف سے اس کی چیخ نکلی تھی۔ از خود وہ 2 قدم اپنی جگہ سے دور ہوتی ہی کھسکی تھی۔ آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تھی اور دل حلق سے ہو کر منہ کو آنے کو تھا۔ ساشی اسے پیار سے دیکھ کر مسکرایا اور جنگل میں کھڑی تھی، مگر وہاں درخت ذرا کم تھے، اس لیے پورے چاند کی چاندنی زمین تک پہنچ رہی تھی۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے سے کانپنے لگا کہ اب یہ سامنے کھڑا شخص اسے جان سے ہی مار دینے میں ایک پل نہیں لگائے گا۔ دل میں اچانک دعا کی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، اس کی نظریں اس کے وجود سے بہت دور ایک ایسی گفا میں جہاں اس کے سوا کوئی نہ پہنچ سکے۔ ساشی تو بالکل بھی نہیں، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ بولا تو اس کا لہجہ بہت نرم تھا۔ وہ خود کو حد درجے نارمل رکھتی، پیشانی پر آئے پسینے کے قطرے بے دردی سے الٹے ہاتھ سے صاف کرتی، مشکل سے تھوک نکلتی، خود کو نارمل ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ اس کی طرف دیکھنے لگی، آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں تو میں بس ہوا کھانے آئی تھی، راستہ مجھے یاد ہے، میں واپس بھی آ جاتی۔ سرخ لب ہلکے ہلکے سے کپکپانے لگے، سب سے آنکھوں میں نمی کود آئی اور گلے میں بہت سے آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اب تمہیں واپس لے جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے کافی دیر ہو چکی ہے، کل صبح سیر کے لیے نکل جانا، یا ایسا کرنا مجھے بھی ساتھ لے لینا، ایک اچھی کمپنی بھی مل جائے گی۔ وہ اس کی حالت سمجھتا، نرمی اور سنجیدگی سے کہتا اس کی طرف دیکھنے لگا کہ اچانک اس کی نظر بغیر دوپٹے کے کانپتے وجود پر پڑی تو بے اختیار نظریں چرا گئی۔ وہ خاموشی سے بنا کچھ بولے فرمانبرداری سے صرف سر ہاں میں ہلاتی آگے چلنے لگی۔ دماغ پاگل سن ہو چکا تھا اور وہ سوچنے سمجھنے کی ساری قوتیں مفلوج۔ اسے راستہ یاد نہیں تھا، وہ کس طرف سے آئی تھی، اس لیے کافی دور نکل آئی تھی۔ اسے لگا وہ آزاد ہو چکی ہے، اسے کیا پتا تھا قید کی تو اب شروعات ہے۔ ساشی اس بار خود اس کے ساتھ آخری منزل پر آیا تھا۔ خاموشی کے ساتھ میاں کے دکھائے گئے کمرے میں تیزی سے بڑھتی، اندر سے لاک کرتی، دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے سانسیں اکھڑنے کو ہوں۔ آنکھوں کا ایک دم سے رکا ہوا سارا پانی جیسے امٹ کر باہر آ گیا تھا۔ بے اختیار ہوتی اپنی ہچکیوں کی آواز دباتی، منہ پر ہاتھ رکھتی، آہستہ آہستہ سے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے جیسے ساری قوتیں مفلوج ہو چکی تھی اور دماغ جیسے اندر سے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ساشی باہر دروازے پر ہاتھ رکھتا گہرا سانس لیتا وہیں باہر دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتا نیچے بیٹھ گیا۔ سورج کی ہلکی ہلکی روشنی لان میں کھڑکی سے آتی سیدھا ساشی کے چہرے پر پڑی۔ کافی تھکاوٹ کے ساتھ اکتاہٹ سے اس نے اپنے بھاری ہوتی پلکوں کو مشکل سے اٹھایا، پھر رات کا سارا واقعہ یاد آتے ہی سرحد سے اٹھتا، ساتھ جڑے دوسرے کمرے میں چلا گیا، کپڑے نکالے، ہاتھ منہ دھویا اور فریش ہوتا سیڑھیاں اترنے لگا کہ 4تھی منزل سے ہی ثمینہ مائی دوسری منزل کی سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی۔ دونوں کا فاصلہ تیسری منزل پر ختم ہو گیا۔ کیسا ہے میرا ینگ بوائے سن؟ کافی اچھی ترکیب تھی تمہاری، مگر بیٹا میں بھی تمہاری ماں ہوں، چاہے نکلی ہی صحیح مگر ہوں تو ماں ہی نا۔ فضل میاں کب تک تم کو بچائے گا، جس کی خود دونوں ٹانگیں قبر میں ہیں، اور نہ جانے قبر میں کتنے دن اسے یاد کرتی ہے۔ ثمینہ مائی کسی بھی بات کا جواب دینے کی بجائے ایک ادا سے مسکراتا دائیں ہاتھ کی الٹی ہتھیلی سے اسے سائڈ پہ کرتا اپنے لیے راستہ بنانے کے لگا کہ اچانک سے مڑتا سرگوشی سے ان کے کان میں بولا، تم جانتی ہو ثمینہ مائی، تم میرے لیے کتنی خاص ہو، ماں نہ صحیح مگر میری بنائی ہوئی اپنی ویلن فیملی کا ایک خاص ممبر ضرور۔ میرے دل کے ساتھ رات کے کھیلو 3 بج چکے جتنا تھے کھیلنا جب ہے، اپنے دیکھتے گھر ہیں پہنچا۔ کیا ہوتا ہے تقریباً آخر۔ 11 بجے تک سب فارغ اس ہو چکے ڈان تھے کی اور جیت اپنے ہوتی اپنے ہے گھروں یا کو ہار، یہ واپس تو لوٹ گئے، وقت ہی لیکن ایسے میں بتائے گا، حیدر مگر علی ایک رات کے بات 3 ذہن سے بجے تک اپنے نکلنے نہ دوستوں کے دینا ساتھ جشن کہ منانے میں کھیل ہے، مصروف تھا۔ کھیل نہیں صحیح مگر مجھے اپنا بیٹا نہ سمجھ لینا، یہاں دل کے معاملے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ بعد میں پچھتاوا ہو اور شاید مجھے تمہیں الوداع ہی کرنا پڑے اس پیاری سی حسین دنیا سے۔ لہجہ سرد تھا اور بات زمانی۔ اس کی بات سنتے ہی ایک بار تو ثمینہ مائی کا رنگ اڑا تھا، مگر ایک دم سے خود کو کمپوز کرتی اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتی گویا ہوئی۔ اچانک ہی ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی تھی۔ دیکھتے ہیں پھر آخر ہوتا کیا ہے۔ اور ایک بات، میں بزدل دشمن سے زیادہ ساتھی دوست، میرا مطلب ہے ایک ریڈی میڈ بڑے دل والی فیملی کے ڈان جو اب کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح میرا نقلی بیٹا بن چکا ہے،
اس کے ہاتھ سے اس کی اصلی ماں بن کر مرنا ضرور پسند کروں گی، اور سب سے اہم بات، مجھے اپنی اس موت پر کوئی افسوس نہیں ہوگا جو کہ مجھے میرے بیٹے کے ہاتھوں ملے گی۔ سمینا مائی پہلی بار اس کے دل کے ساتھ کھیلی تھی، اور اس بار جان بوجھ کر کھیلی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یا آر یا پار۔ اس نے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا۔ ساشے وحشی تھا اور اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو خود سے دور کرتا تھا جو اس کی کمزوری بن جاتی تھی۔ ساشے کا ایک وفادار کتا ٹومی تھا جو ساشے پر جان چھڑکتا تھا۔ وہ ساشے کے لیے کسی بھی کی جان لے سکتا تھا اور جان دے بھی سکتا تھا۔ ایک بار پوری پلاننگ کے ساتھ ساشے کے دشمن نواز نے اس کی کمزوری کو نشانہ بنایا، پھر کوئی اور ہتھ کنڈے آزمانے کی جگہ سیدھا ٹیمی کو اغوا کر کے اس کی کمزوری کا خوب فائدہ اٹھایا۔ نواز بھی اچھی طرح سے جانتا تھا ٹیمی ساشے کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ سال پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی خاص ہوا کرتے تھے۔ ساشے کو اس نے ہی بنایا تھا۔ بچپن میں لاوارث اور بے گھر ہونے کی وجہ سے نواز نے ہی ساشے کو ایک گھر اور نیا نام دیا، مگر جوانی میں قدم رکھتے ہی ساشے نے نواز سے علیحدگی اختیار کر لی اور خاموشی اور صلح کے ساتھ اس سے الگ ہو گیا۔ ساشے جوان تھا اور خون گرم، جو لوگوں کو مارنے میں سپاریاں نواز بے کو ملتی تھی وہ اب ساشے کو ملنے لگی۔ ساشے نواز کی بنائی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ نواز کو ساشے سے نفرت ہونے لگی اور نفرت انتقام میں بدلتی شعلہ بن گئی۔ وہ ساشے کی جان کا پیاسا تھا اور ساشے گھر اور روٹی کا مقروض، اور آج بھی جو تھا نواز بے کی وجہ سے تھا، اس لیے اس نے اس کے وار کا پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیا، اور یہ بات نواز بے اچھی طرح سے جانتا تھا۔ ٹیمی ایک دن خود کو ساشے سے باہر اٹھا لایا تھا، جو اس وقت بالکل کچھ دنوں کا تھا اور مرنے کے قریب تھا۔ ساشے نے اسے پالا اور سنبھالا۔ آخر وہ اس کے لیے اتنا اہم ہو گیا کہ نواز بے کو ساشے کو مارنے کے لیے ٹیمی کا استعمال کرنا۔ ٹیمی کے اغوا کی خبر نے ساشے کو وحشی بنا دیا۔ ساشے نے دن رات ایک کر دیے ٹیمی کو واپس لانے کے لیے۔ آخر نواز نے آخری چال چلی اور اسے سنسان جگہ پر بلا کر مارنے کا پلان بنایا۔ ساشے کی قسمت اچھی تھی، وہ بچ نکلا اور ٹیمی کو بھی بچا لایا، مگر اسے لانے کے دوسرے ہی دن ٹیمی کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ ٹیمی کو مارنا ساشے کے لیے ایسا تھا جیسے وہ خود اپنے جسم کی ہڈیوں سے ماंس نوچ نوچ کر اتار رہا۔ وہ منظر بہت ہی بھیانک تھا۔ اسے مارنے کے بعد 20 دن تک وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ ملازم ڈرتے ڈرتے صرف کھانا کمرے میں رکھتے اور بنا کوئی سوال کیے خاموشی سے باہر نکل جاتے۔ وہ وقت سب کو اپنی موت کا وقت لگتا۔ سمینا مائی جانتی تھی ساشے دل کے معاملے کا کتنا کمزور ہے۔ دل کے احساسات پر قابو پانا اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں گنتی کے چند لوگ ہی صحیح مگر وہ اس کی کمزوری بنتے جا رہے تھے۔ اگر وہ ساشے کے وفادار نہ ہوتے تو بات الگ تھی۔ وہ سب بھی ٹیمی کی طرح ساشے پر قربان ہونے کو تیار تھے، اور شہرزاد ایک نئی مشکل اور پہیلی۔ سمینا مائی دل سے چاہتی تھی کہ ساشے اس پر دل ہارے، اس سے پہلے ہی وہ شہرزاد کے دل میں ساشے کے لیے ڈر، غصہ اور نفرت بھر دیں گی۔ شہرزاد کی دھتکار ہی ساشے کو پتھر بنائے گی۔ وہ مین ہال میں پہنچا تو سامنے ہی صوفے پر کپ ہاتھ میں پکڑے ایک ادا سے بیٹھی ساشے دیکھتی میں جیسے اس کی منتظر تھی۔ کیا ہوا ساشے، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں میاں ہی ہوں، وہی پرانی والی میاں جسے ایک پتھر سے محبت کی امید ہے۔ تمہیں کیا لگا تمہارا مجھے بہن کہنے سے کیا واقعی میں تمہاری بہن بن جاؤں گی؟ صبح 11 بجے اٹھنے والی میاں 4 بجے سے ہال میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں پوری رات نہیں سوئی۔ بار خیال آیا کہ تم سب کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ مجھے اپنے آپ پر غرور تھا، مگر آج یہ بھی ختم ہو گیا جب میں تمہاری وجہ سے کسی لڑکی سے اتنی جلن محسوس کر رہی ہوں کہ شاید میں موقع پاتے ہی اس کی جان لینے سے بھی گریز نہ کروں۔ حیرانگی سے اس کی باتیں سنتا بے اختیار آخری بات پر غصے سے اس کی طرف بڑھتا، گردن ایک ہاتھ میں دبوچتا اس کا سر صوفے کی ٹیک کر گیا۔ اس افتاد پر میاں کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ جھلکتا فرش پر گرا تھا، اور کھلے بال کچھ چہرے پر اور کچھ اس کے ہاتھوں کے نیچے دبے تھے۔ نہ خوف، نہ ڈر اور نہ ہی کسی مزاحمت کا تاثر تھا اس کے چہرے پر۔ وہ بے خوف سی ہوتی، اس کا دوسرا ہاتھ اندازے سے پکڑتی اپنی گردن تک لے آئی۔ ایک گہری چمک اس کی آنکھوں میں آ ٹھہری تھی۔ بند کر دو یہ سانسیں جو تمہارے سوا کسی کے لیے نہیں چلتی۔ میں خود عاجز آ چکی ہوں ان سانسوں سے، جو اندر ہوتے بھی تمہارا نام لیتی ہیں اور باہر آتے بھی صرف تم کو پکارتی ہیں۔ وہ لب بھیجے خود پر ضبط کرتا، آخر اپنا ہاتھ پیچھے کرتا، اس کے ساتھ ہی تھوڑا فاصلہ رکھتا، صوفے پر بیٹھ گیا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ یہ لڑکی وہی ہے نا تمہاری پہلی پینٹنگ؟ وہ خود پر ضبط کرتی ہونٹ آپس میں پیوست کیے بڑی ہمت سے بولی۔ جمالی سی پینٹنگ والی لڑکی کے حسن کی تعریف کرتا تم کو چھیڑتا تھا۔ بائیں آنکھ کا ایک کونا زبردستی پانی سے بھر گیا۔ کیا خواب ایسے بھی سچ ہوا کرتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ کہہ دو کہ میں ابھی بھی ایک خواب میں ہوں اور وہ لڑکی محض ایک پینٹنگ کے سوا کچھ نہیں۔
جمال حال میں داخل ہوتا بے اختیار ٹھٹکا تھا۔ اس نے پہلے کبھی میاں کو اتنا کمزور نہیں پایا جتنا وہ آج نظر آ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتا باہر سے بہت سی گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی۔ دھماکے کی آواز سے بے اختیار ساشے کے قدموں نے حرکت کی تھی۔ جلدی سے ہال کی دراز میں پڑی 2 گز نکالتا باہر کی طرف لپکا۔ باہر نواز بے کے آدمیوں نے حویلی کے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا تھا۔ ساشے کے بہت سے آدمی زخمی ہو چکے تھے۔ وہ اور جمال حویلی کی دوسری چھت پر چڑھتے اور اپنے آدمیوں کو بھی خفیہ راستے سے چھت پر آنے اور دروازے کی پہرے داری کرنے کا اشارہ کرتے اوپر کی طرف بھاگے۔ شہزاد کی آنکھ گولیوں کی آواز سے کھلی تھی۔ خوف سے دل منہ کو آنے کو تھا اور سانسیں جیسے رک رک کر چلنے لگی۔ میاں بھی گن پکڑتی جمال اور ساشے کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی اپنی جگہ سنبھال چکی تھی۔ سمینہ مائی گن سنبھالتی ابھی ان کے پاس آنے کو ہی تھی جب ساشے کی آواز پر رکی۔ سمینہ مائی تم اندر ہی رہو، دیکھو شہزاد تو ٹھیک نہ۔ اس کی بات پر ایک بار تو میاں کا دل کٹا تھا۔ حالات مشکل ہوئے تو ساشے نے میاں کو حویلی کے اندر جانے کا اشارہ کیا جسے وہ دیکھ کر بھی اندیکھا کر گئی۔ آخر اسے چلانا ہی پڑا۔ میاں آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ حلق بار چلایا۔ اندر جاؤ، خطرہ بھر چکا ہے، میں اور جمال سب سنبھال لیں گے۔ نواز بے نے درختوں کے پیچھے سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ ساشے ایک غلطی کرے، صرف ایک غلطی۔ اس کا دھیان میاں کی طرف تھا اور میاں کا دھیان نواز بے کی طرف۔ لمحوں کا کام تھا اور میاں ساشے اور گولی کے درمیان کود پڑی۔ اسی وقت جمال کی ایک گولی نواز بے کی ٹانگ پر جا لگی۔ نواز بے نے اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا تو سب بچتے بھاگتے اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے کہا تھا نا ساشے، تم میرے ہو، صرف میرے، میں مر کر بھی تم کو پالوں گی۔ آج میں تمہاری آنکھوں میں وہ دیکھ رہی ہوں جس کا خواب میں ہر دن ہر لمحہ دیکھا کرتی تھی۔ فکر، خود سے دور ہو جانے کا خوف، ڈر اور پتہ ہے کیا، محبت۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آ رہی۔ آج پہلی بار زندگی میں شاید کسی نے ساشے کی آنکھ بھیگی دیکھی تھی۔ جب اس نے ٹیمی کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا تب بھی کوئی نہیں جانتا تھا ساشے کے اندر کیا چل رہا ہے، مگر اب اس بار اس کے احساسات اس کے چہرے پر واضح تھے۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تم لوگوں کا؟ پلیز جینے دو مجھے، جانے دو یہاں سے۔ جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں، معاف کر دو مجھے، مگر مجھے جانے دو۔ سمینہ مائی جو ابھی پوری طرح کمرے میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی، شہرزاد اس کی طرف دیکھتی، کانوں سے ہاتھ ہٹاتی جلدی سے بیڈ سے اتری اور اس کے سامنے کھڑی ہاتھ جوڑتی منت بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ ایک بار تو سمینہ مائی حیران ہی رہ گئی تھی، آخر اسے کیا ہوا ہے؟ باہر کے حالات کو دیکھ کر آ رہی تھی اور پریشانی میں کچھ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اوپر سے شہرزاد کا ایسا کرنا اسے قطعی ناگوار گزرا تھا۔ بغیر سوچے سمجھے جانے کہ یہ پہلی رات ہی تو گزری تھی اس کی یہاں پر۔ دیکھو لڑکی، شور شرابہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے ساتھ صحیح طرح سے تعاون نہیں کرو گی تو شاید جان سے ہی جاؤ گی۔ اس لیے تمہارے منہ سے صرف وہی الفاظ نکلیں جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ کوئی سوال یا جواب کرنا ہو تو وہ بھی موقع کی مناسبت دیکھ کر کرنا، اور یہ کوئی وقت نہیں ہے سوال کرنے کا۔ اس لیے تمہارے لیے اچھا صرف یہی ہوگا، رونا دھونا ڈالنے کی جگہ ہماری بات مانتی رہو، سلامت اور اچھی رہو گی۔ اس کے آنسو جیسے اندر ہی دم توڑ گئے۔ سر میں ایک دم درد کا کرنٹ سا دوڑا تھا، گلا خشک ہوا تھا اور پیاس کی طلب نے شدت پکڑی تھی۔ وہ نم آنسو سے جیسے ہار مانتی سر ہاں میں ہلاتی بیٹھ کے ایک کونے میں جا بیٹھی۔ ابھی وہ صحیح سے بیٹھی بھی نہیں تھی جب جمال سمینہ مائی کے پیچھے کھڑا ہوتا لڑکھڑاتی آواز میں بولا، سمینہ مائی، میاں۔ وہ ٹھہرا تھا، الفاظ سارے ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ میاں مر گئی، ساشے میاں کے پاس ہے۔ وہ بس یہ بول رہا پایا تھا جب سمینہ مائی وہیں سے الٹے قدم واپس پلٹتی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا مگر یقین کرنے کو تیار نہیں کہ ابھی وہ اسے صحیح سلامت بات کرتا چھوڑ کر اوپر آئی تھی۔ وہ مر کیسے سکتی ہے؟ وہ ساشے کی باہوں میں لیٹی دم توڑ چکی تھی اور بے یقینی کا بت بنا صرف اسی کا چہرہ تکے جا رہا تھا۔ ساشے، کیا کمی ہے مجھ میں کہ میں تمہاری گینگ کا حصہ تو بن سکتی ہے مگر زندگی کا نہیں؟ میاں کے کچھ دن پہلے کہے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ میاں کو ساشے سے ہی پیار کیوں ہونا تھا؟ آخر اس میں میرے دل کا کیا قصور ہے؟ بے اختیار اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے جیسے باہر سے آتی آوازوں کا دم توڑنا چاہتا۔ پورا دن گزر گیا، جنازہ پڑھا اور میاں کو قبر میں اتارا گیا، مگر ان چند آنسو کے سوا جو میاں کی آنکھوں کے سامنے بہے تھے، اس کے بعد جیسے آنکھیں خشک ہو گئیں۔ شہرزاد کو جیسے وہی کوٹھی کی آخری منزل کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا۔ ان مشکل حالات میں بھی سمینہ مائی کھانے وغیرہ دے کر واپس اپنے کمرے میں آتی، میاں کے لیے مغفرت کرنے لگتی اور تسبیح کے دانے گردانتی رہتی۔
ساشی بھی جیسے کمرے کا ہو کر رہ گیا تھا۔ کوٹھی کے سارے معاملات جمال بڑے صبر اور دل سے سنبھال رہا تھا۔ وہ بھی ساشی کی طرح لاوارث اور بے گھر تھا، جسے ساشی نے سہارا دیا اور بھائی بنایا۔ ساشی اور جمال عمر میں ایک جتنے ہی تھے لگ بھگ، مگر سوچ اور طاقت میں ساشی جمال کو مات دے جاتا۔ میاں کا 10واں ہوا اور حالات جیسے اپنی جگہ آہستہ آہستہ کرتے واپس آنے لگے۔ اتنے دنوں بعد بیٹھے بیٹھے اچانک ساشی کو شہرزاد کا خیال آیا۔ رات کو جب اس کو کمرے میں چھوڑا، اس کے بعد پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ میاں کے حادثے نے جیسے شہرزاد کی یادداشت ہی حافظے سے مٹا دی تھی۔ اسے کافی شرمندگی بھی ہوئی۔ اصل میں شہرزاد کو لائے ایک دن ہی ہوا تھا کہ دوسرے دن میاں اس دنیا سے چلی گئی۔ چاہے اس کے دل میں میاں کے لیے کوئی جذبات ہو نہ ہو، مگر ایک نرم گوشہ اور دلی وابستگی ضرور تھی، اور اس کا بار بار اظہار محبت ساشی کو کسی پل چین نہ لینے دیتا۔ وہ جیسے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو چکا تھا۔ میاں اس کے بارے میں اتنی سیریس تھی، وہ کبھی اس کی زندگی میں جان نہیں پایا۔ اور شہرزاد کے کمرے کے باہر آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ جب کافی دیر تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو ہمت کرتا خود ہی کلچ موڑتا اندر داخل ہو گیا۔ وہ اب اس کے لائے ہوئے کپڑوں میں بیٹھی ساکت سی کھڑکی کی طرف دیکھے جا رہی۔ چہرہ شفاف اور دھلا ہوا تھا، مگر آنکھیں گہری اور کافی سوجی ہوئی لگی۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا، جب ایک دم سے وہ سرس سے کھڑی ہوتی، دوری بناتی اس سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، بس آپ یہاں سے جائیں۔ آنکھیں نیچے کیے وہ جیسے ضبط سے بولی، دیکھو شہرزاد، میری بات تو سن لو۔ میں نے ایک پینٹنگ بنائی تھی سالوں پہلے جو خود بخود تمہاری ہی لگتی ہے۔ وہ ایک دم چڑچڑی سی ہوتی، اس کی بات درمیان سے کاٹتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کیوں اس طرح مجھے نظر بند کیے رکھا ہے؟ آخر چاہتے کیا ہیں آپ مجھ سے؟ مجھے لگا میں غلط لوگوں میں پھنس چکی ہوں، مگر اب یقین سے کہتی ہوں تم سب مافیا ہو، گنڈے ہو، اور ایک دن میں بھی کسی حادثے کی نظر ہونے والی ہوں۔ مافیا اور گنڈے، اس کے منہ سے سن کر ساشی کے چہرے پر ہلکی سی دبی سی مسکراہٹ پھیلی تھی، مگر پھر سیریس ہوتا بولا، محبت کرتا ہوں میں تم سے، وہ بھی تب سے جب شاید میں محبت کے نیم سے بھی واقف نہیں تھا۔ تم میں اور اس پینٹنگ میں ایک چیز مترادف یہ ہے، جس سال تم اس دنیا میں آئی، اسی سال 7 سال کی عمر میں میں نے یہ پینٹنگ بنائی تھی۔ مطلب تمہاری اور اس پینٹنگ کی عمر میں بھی ایک ہی چیز محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔ تو میرے اندر کی ایک تصویر ہو جسے میں نے ہر لمحہ ہر وقت اپنے ساتھ پایا ہے۔ اتنی آسانی سے کیسے میں تم سے دستبردار ہو سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور بس یہی سوچ اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ ان آنکھوں کو جب اس نے بنایا تو کوئی ایک تصویر، کوئی عکس اس کے ذہن میں نہیں تھا، مگر جب یہ مکمل ہوئی تو صرف اس جیسی ہی کیوں؟ میں ان کو بڑا بھی بنا سکتا تھا یا کسی اور چال میں بھی ڈھال سکتا تھا۔ چلو آنکھیں تو آنکھیں، یہ پورا کا پورا چہرہ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا جب شہرزاد کی آواز اسے دوبارہ ہال میں واپس لے آئی تھی۔ وہ ایک پینٹنگ تھی، ایک خیال تھا، ایک سوچ اور بس ایک احساس تھا۔ اسے زندہ انسانوں کے ساتھ مت جوڑو۔ میں کوئی موم کی گڑیا نہیں جو زندہ ہو کر تمہارے سامنے آ گئی ہوں۔ میرا بھی دل ہے اور اس میں احساس بھی ہے۔ میں تم کو جانتی تک نہیں، پہلے کبھی تمہیں دیکھا بھی نہیں۔ تم کیسے چاہ سکتے ہو کہ میں تمہیں دیکھوں اور چند دنوں میں ہی تم سے محبت کرنے لگوں؟ وہ حیرانگی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت سے اس کا چہرہ اور سارے نقوش غور سے دیکھنے لگی۔ نیلی آنکھیں، گہرے ہونٹ، لمبی ناک، نظر انداز کیے جانے کے تو وہ بالکل بھی قابل نہ تھا۔ چہرے پر اب سفیدی کی جگہ سنہرا پن اس کی وجاہت کو اور پرکشش بنا رہے تھے۔ اچھا ہے، جتنا وقت چاہیے اتنا وقت لے سکتی ہو، مگر محبت تم کو مجھ سے ہی ہونی چاہیے۔ میں تمہارا انتظار کر سکتا ہوں، ہر لمحہ، ہر پل، مگر میں انکار نہیں سنوں گا۔ وہ اب ذرا ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا، مگر چہرے پر وہی نرمی تھی جو کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے چہرے کی عکاسی کر رہی تھی۔ میرے بس میں محبت کرنا ہوتا تو میں ابھی اسی وقت تمہارے خوف سے دستبرداری حاصل کرتی، تم سے محبت کرنے لگتی۔ مگر محبت بھی دلوں کا معاملہ ہے، بہت نرم، بہت شفاف اور بے حد خوبصورت۔ محبت وقت مانگتی ہے ہونے کے لیے، دوستی چاہتی ہے، مساویت نہ صحیح مگر کچھ تو ایک جیسی خوبیاں مانگتی ہے۔ یہ کسی کے بھی کہنے سے نہیں ہو جاتی، اور میری جیسی لڑکیوں کے لیے محبت کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب ہم نے ہر جگہ بے اعتباری کی ٹھوکریں کھائی ہوں، اور اگر کوئی جگہ اعتبار کے قابل مل بھی جائے تو مجھ جیسیوں سے یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اعتبار اور بے اعتباری کی جنگ میں فتح بے اعتباری کو ہی دیتے ہیں، چاہے اس وجہ سے ہمارے اندر ہی کتنی توڑ پھوڑ کیوں نہ ہو رہی ہو۔ مجھے وقت دو، اگر میں لوٹ آئی تو تمہاری، اگر نہیں تو سمجھ لینا میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔
اس وقت چاہے تو مار دینا، چاہے تو دربدری کے لیے زندہ چھوڑ دینا، مگر ابھی میرا جواب وہی ہوگا جو میں کچھ دیر پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ وہ بدل نہیں سکتا۔ مجھے اعتبار کرنے دو۔ اس بار میں بھی دل سے چاہتی ہوں کہ میں اعتبار کروں۔ اس کے بال چٹیاں میں بندھے تھے اور درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی۔ کچھ آوارہ لٹیں چہرے پر بکھری اس کی حالت بیان کرنے کے لیے کافی تھی۔ وقت وہ حیران ہوا تھا۔ وقت دے تو رہا ہوں، آخر تم کیا چاہتی اور کتنا وقت چاہیے؟ چہرے پر بیزارگی چھائی تھی۔ مجھے جانے دو یہاں سے، اپنے خوف سے نکلنے دو، آزاد زندگی جینے دو اور کھلے ذہن سے سوچنے دو۔ کہا نہ میں تمہارے بارے میں سوچوں گی جتنا مجھ سے ہو سکا، مگر میں خود کو تم سے محبت کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ تم سے بھی شاید کبھی کسی نے محبت کی ہو، اور جب تم لوٹا نہیں سکتے تب جا کر تمہیں میری سمجھ آئے گی۔ اس کی بات پر سب سے پہلا خیال ساشے کو میاں کا ہی آیا۔ میں نے کہا تھا نا ساشے، تم میرے ہو، صرف میرے، میں مر کر بھی تم کو پالوں گی۔ آج میں تمہاری آنکھوں میں وہ دیکھ رہی ہوں جس کا خواب میں ہر دن ہر لمحہ دیکھا کرتی تھی۔ فکر، خود سے دور ہو جانے کا خوف، ڈر اور پتہ ہے کیا، محبت۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آ رہی۔ وہ متذبذب سا ہوتا جو جھرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ کھلی کھڑکی پر نظر ٹھہر سی گئی۔ ایک چڑیا کھڑکی کی دیوار پر بیٹھی اتنی چہک رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ آزادی اور قید کے درمیان جھول رہی۔ اگر وہ کمرے میں آ جائے اور ساشے کھڑکی بند کرتا، اس کے جانے کے سارے راستے بند کر دے، پھر کیا ہوگا؟ اس سے آگے ساشے سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا۔ 2 دن تک وہ اپنے دل و دماغ کی جنگ لڑتا رہا۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے یا آزاد چھوڑ دینا چاہیے؟ وہ اپنی سوچوں میں گم کوٹھی کے پچھلے طرف بنے لان میں ٹہلتا جا رہا تھا، جب جمال اسے کافی دیر تک کسی سوچ میں ڈوبا ٹہلتا دیکھ رہ نہ سکا اور اس کے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے ساشے، جو اتنا گہرا سوچ رہے ہو کہ اپنے ارد گرد کو بھی بھلا چکے ہو؟ اچانک سر موڑتا اس کی طرف دیکھتے ہی بے بسی سے مسکرایا۔ تم نہیں سمجھو گے، بس اتنا کہتا دھیرے دھیرے قدم چلنے لگا، جس کا ساتھ جمال نے بھی بخوبی دیا۔ ایک بار بتانے میں کیا ہے، کیا پتہ مجھے بتانے سے تمہاری پریشانی کم ہو جائے۔ جمال نے بھی ساتھ چلتے چلتے غور کیا تھا۔ ساشے ننگے پیر گھاس پر چل رہا تھا اور چہرے سے بے حد مضطرب اور چال الجھی ہوئی تھی۔ دل کا معاملہ ہے، تم نہیں سمجھو کہ وہ جو اس کی شخصیت کے ایکس رے لے رہا تھا اس کی بات پر ٹھٹکا۔ دیکھو ساشے، میں نہیں جانتا تمہیں اس لڑکی سے کیا چاہیے، مگر اگر تم اس وجہ سے اتنے پریشان ہو کہ تمہیں کچھ خیال نہیں رہا کہ اس طرح بغیر ہتھیار کے کوئی بھی دشمن تم کو آسانی سے اپنا نشانہ بنا سکتا ہے، تو پھر زیادہ سوچنے سے اچھا ہے تم وہ کرو جو تم کرتے ہو، جو تمہارا دل کہتا ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو۔ اس کی باتوں پر ساشے کے چہرے پر اطمینان کے سائے چھائے تھے۔ میں نے بہت سوچا، بہت ہی زیادہ سوچا، اور آخرکار اس فیصلے پر پہنچا، میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ تمہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے دونوں صورتوں میں صرف میرا ہی ہونا ہے۔ تو پھر یہ بیکار انتظار کیسا؟ تم میری ہو، صرف میری۔ وہ جو جس کی آنکھوں میں ہی آزادی کی طلب چمک رہی تھی کہ بس سننا ہی تھا۔ وہ مدہوش ہوتی، خوشی سے جھوم اٹھتی، یکدم سے چہرے کے تاثرات کے ساتھ چمک جیسے اداسی نمی میں بدل گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے ضبط کی انتہا پر کھڑی تھی۔ تم ایک خود پرست انسان ہو۔ آنکھوں میں بے اختیار امڑ آنے والے آنسوؤں کے ساتھ ضبط سے جڑے ہونٹ کانپے تھے۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں اپنا ہوش کھو بیٹھوں گی۔ وہ ایک دم ریلیکس سا ہوتا، دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے قریب ہونے لگا کہ وہ بے ساختہ ہی پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ تم مجھے کتنی عزیز ہو، یہ بات کبھی تم جان جاؤ تو قسم سے خود پر اتنا رشک کرو کہ اس غرور سے کبھی نکل ہی نہ پاؤ۔ تمہیں پانے کی طلب ہوتی تو کب تم میرے اختیار سے باہر ہو، کبھی بھی کسی بھی وقت تمہیں حاصل کر لوں۔ میں نے تمہارا چہرہ بنایا ضرور ہے، مگر مجھے چہرے سے نہیں، مجھے اس انسان سے محبت ہے جس کا یہ چہرہ ہے۔ اور اب تم مجھے باخدا ہر انداز سے باکمال لگتی ہو۔ وہ شوق ہوا تھا، مجھے تمہاری نفرت سے بھی محبت ہے۔ وہ اس کی باتوں پر جیسے خود میں ہی سمٹ کر رہ گئی۔ تم پاگل ہو چکے ہیں ضبط اور حیا سے، اس کی ہلکی سی آواز میں صرف یہی کہا گیا، جس کی وجہ سے مقابل کے چہرے پر ایک دل لیوا مسکراہٹ آن ٹھہری، اور وہ اسے وہیں سی حالت میں متذبذب ڈرا سا سہمتا چھوڑتا واپس مڑتا باہر نکل گیا، اور جیسے شہرزاد کی کب سے رکی سانس بحال ہوئی۔ دن بدن سمینہ مائی کا رویہ شہرزاد کے ساتھ سخت ہونے لگا، مگر وہ اپنے سخت رویے کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی۔ شہرزاد کے معاملے میں وہ خود کو ہر جگہ بے بس ہی پاتی۔ پھر اس کے جلے ہوئے دل پر آخری ضرب ساشا نے اس دن لگائی جب اس نے اچانک سے آ کر اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں شہرزاد سے نکاح کرنے والا ہے۔ اس خبر نے سمینہ مائی کے ساتھ ساتھ شہرزاد کے بھی ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ کبھی کبھی وہ اس کے اتنے قریب ہو جاتا کہ شہرزاد کے گال تپنے لگتے، کان کے لو اس کی قربت اور سانسوں کو محسوس کرتے سرخ ہو جاتے۔ وہ جتنا اس سے دوری
بنانے کی کوشش کرتی، جتنا اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ ہر جگہ اسے ہی پاتی۔ اگر وہ کبھی اس کے ساتھ بھی نہ ہوتا تب بھی اس کا احساس اسے ہر جگہ اپنے پاس محسوس ہوتا۔ وہ اب ساری کوٹھی میں مکمل آزادی کے ساتھ گھومتی پھرتی، جب کمرے میں اکیلے بیٹھے بیٹھے بوریت سے اکتا جاتی۔ جب سے ساشے کے ساتھ اس نے اپنے نکاح کی خبر سنی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرے تو کیا کرے، مر جائے بزدلوں کی طرح یا دل مار کر ساشے کے ساتھ گزارا کر لے۔ وہ دونوں معاملات میں ہی خود کو بے انتہا بے بس اور مجبور محسوس کر رہی تھی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا ساشے کو بے صبری سے انتظار تھا، اور شہرزاد جس کا دل بند ہونے کو تھا۔ وہ بے بس بت سی بنی صرف اپنا عکس آئینے میں دیکھتی جا رہی تھی کہ اچانک اس پینٹنگ کے بارے میں خیال آیا جو سارے فساد کی جڑ تھی۔ وہ بھی دروازہ کھولتی کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ ساشے کو پہلے سے کمرے کے ایک سائے دار کونے میں کرسی پر بیٹھے پایا۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہوتا سیدھا اسی کی طرف آ گیا۔ مجھے یقین تھا آج کے دن تم یہاں ضرور آؤ گی۔ میری محبت تم ہو وہ تو بس ایک نشانی ہے، اس کو مٹاؤ گی، میں اس جیسی دوسری بنا لوں گا۔ تم جتنی بار میری محبت کو ٹھکراؤ گی میں اتنی بار اس کی نشانیاں بناتا جاؤں گا۔ اب تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ ایک تلخ نظر پینٹنگ پر پھر اس پر ڈالتی بنا کچھ کہے وہاں سے نکلنے لگی۔ میں بھی قاضی کو بلانے جا رہا ہوں۔ لہنگا اور زیور تمہارے بستر پر پڑے ہیں، نہیں پہنوں گی تو تم یقیناً یہ تو نہیں چاہو گی کہ وہ سب میں خود زبردستی تمہیں پہناؤں۔ آگے تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، اپنا اچھا اور برا اچھے سے جانتی ہو۔ وہ تیار ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑی بے یقینی اور حیرت سے خود کو تکیے جا رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، اپنی آزادی پر ماتم منانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں اس وقت پتھر دل کیسے ہو گیا تھا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تک نہیں آئی تھی۔ اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی یہاں آنسو بہانا بیکار ہے، یہاں وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ ایک بار شدت سے دل کیا اگر موت حرام نہ ہوتی تو کچھ اور نہ سہی وہ آج خودکشی ضرور کر لیتی، پھر کر کے دکھاتا اس کی میت سے نکاح۔ عجیب قسم کے خیالات اس کے دل و دماغ پر سوار تھے جب ثمینہ مائی کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹاتی اندر داخل ہوئی۔ ٹھیک ہو؟ آج معمول کی نسبت ثمینہ مائی کی آواز میں نرمی گھلی تھی۔ کافی حیران ہوئی تھی ان کے بدلتے رویے پر۔ ٹھیک ہوں، وہ خود کو بالکل نارمل رکھتی بولی۔ کیا آزادی چاہتی ہو یہاں سے؟ اس کی یہ بات شہرزاد کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے یا ثمینہ مائی کا اسے ذہنی اذیت دینے کا ایک نیا انداز۔ وہ نہ چاہتے بھی سر ہاں میں ہلا گئی۔ اپنی یہ حرکت شہرزاد کے لیے بھی حیران کن تھی۔ میرے پیچھے آؤ، بس اتنا کہتی باہر نکل گئی۔ کچھ پل لگے اسے سوچنے کے لیے، مگر جب کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو گہری سانس لیتی سرحد سے باہر نکلتی ثمینہ مائی کے عقب میں چلنے لگی۔ آخر کار ثمینہ مائی اسے لے کر کوٹھی کی پچھلی طرف آ نکلی۔ ہر طرف گہرا گھنا جنگل چھایا ہوا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے اور واپس پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، تمہارے پاس سمجھ لو صرف 20 منٹ ہے۔ ثمینہ مائی اسے کہتی واپس مڑنے ہی لگی جب تیزی سے شہرزاد بنا کچھ کہے سر ہاں میں ہلاتی، نیچے جھکتی، اپنی ہائی ہیل سینڈلز وہیں پر اتارتی اور ایک شکرانہ الوداع نظر ثمینہ مائی پر ڈالتی سرخ بھاری لہنگا اٹھاتی، بغیر کچھ سوچے سمجھے سر پر دوڑ لگاتی۔ اس وقت اسے اپنی حالت اور حلیے کا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ ایک شادی کے جوڑے میں جنگل میں بھاگ رہی ہے۔ سر پر اس وقت ایک بار پھر سے صرف ایک ہی چیز سوار تھی، آزادی۔ سانسیں تیز تیز دوڑنے لگیں، دوڑنے کی وجہ سے پھول چکی تھی اور وہ گلا خشک ہو گیا تھا، مگر وہ پیاس کو نظر انداز کرتی، جتنی اس میں طاقت بچی تھی اسے استعمال کرتی، بس بھاگے جا رہی تھی۔ ایک جگہ تھک ہار کر سانس بحال کرنے کے لیے لہنگا چھوڑتی ایک درخت کا سہارا لیتی رکی۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، وہ سرگوشی میں دھیرے خشک مگر نرم لہجے میں بولا تھا، اور شہرزاد کو لگا جیسے موت کے فرشتے نے اچانک اس کے جسم سے روح باہر نکال کھینچی ہو۔ وقت مانگا تھا نا، چلو دیا وقت، انتظار کروں گا تمہارا زندگی کی آخری سانس تک، لوٹ آئی تو میری، نہ لوٹی تو پھر بھی میری ہی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ شہرزاد کو یقین نہیں آ رہا تھا، اسے لگا کہ وہ شاید کوئی خواب دیکھ رہی۔ اجازت کا ملنا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا بھاری لہنگا اٹھایا اور سیدھی کھڑی ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے دوڑ لگا دی کہ اچانک ہی پیچھے سے آواز آئی، یہ زیور اتار کر پھینکتی جاؤ، اس سے بھاگنے میں آسانی ہوگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس وقت اس کے ساتھ کھڑا تھا کہ موت خود اپنے شکار کو کہے جا تجھے بخشا، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، تم خوف کے بغیر زندگی جی سکتے ہو۔ مگر یہ سننا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ دوڑتے ہوئے تیزی سے اپنے دائیں کان کی طرف بڑھتے تیزی سے سونے کے جھمکے اتارنے لگے، ایک کان سے پھر دوسرے کان تک، ہاتھوں سے کانچ اور سونے کی چوڑیاں اور گلے سے ہیرے جڑا جھار، آخر میں ماتھا ٹیکا جس کو اتارنے کی وجہ سے جوڑے سے کچھ لٹیں باہر نکلتی چہرے کے سامنے جھولنے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ زندگی اور موت کے درمیان کھڑی آزادی سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ قسمت رہی تو زندگی کے ساتھ آزادی بھی ملے گی، ورنہ ساشے تو ہے ہی موت کا دوسرا نام، شہرزاد کے بقول۔
وہ کوٹھی واپس آ چکا تھا اور کچن میں انڈوں کا آملیٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3 بار تو خراب ہو چکا تھا، اب چوتھی بار تھی۔ فضل بابا پاس کھڑا اسے سکھانے کی کوشش میں 110 بار مرنے کی دھمکی دے چکا تھا۔ آخرکار 5ویں بار قسمت سے ساشے کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ وہ آملیٹ بنا کر پلیٹ میں سجاتا، اسے لے کر باہر ڈائننگ ٹیبل کے پاس آتا، اسے اسی جگہ پر رکھتا جہاں پہلی بار شہرزاد کے سامنے رکھا تھا، اور اسی کرسی پر بیٹھتا کھانے لگا۔ جب سمینہ مائی ڈائننگ روم میں داخل ہوتی، کرسی پیچھے دھکیل کر برجمان ہوتی، پانی کا گلاس میں بھرتی، ایک نظر ساشے کی طرف دیکھتی پینے لگی۔ بھیج دیا اسے؟ وہ جانتی تھی یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا، اس لیے اسے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں بھیج دیا، وہ کہتی اب دوسری پلیٹ میں اس کی پلیٹ سے تھوڑا سا آملیٹ نکالنے لگی۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ وہ زمانی انداز میں بولا۔ کون سا خیال؟ وہ آملیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر منہ میں ڈالتی نارمل سے انداز میں بولی۔ اس کے اندر کیا چل رہا تھا اس بارے میں شاید صحیح طریقے سے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کس طرح مرنا پسند کریں گی؟ وہ اب آملیٹ ایک طرف کرتا، دونوں کوہنیوں کو ٹیبل پر جماتا، ٹکٹکی باندھے فرصت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جس طرح مارنے میں تمہیں آسانی ہو؟ وہ اب بھی نارمل سے انداز میں آملیٹ کھاتی کہنے لگی، جیسے اسے اس گفتگو سے زیادہ گفتگو کا آخر جاننے میں دلچسپی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر آج سے آپ فضل بابا کے حصے کا کھانا بھی خود بنایا کریں گی، اور ہر بے وقت فرمائشی کھانا بھی بنانا پڑے گا، اور سب سے اہم آپ مجھے بھی کھانا بنانا سکھائیں گی۔ 1 سال گزر چکا تھا، وہ بالکل اسی طرح زندگی جی رہی تھی جیسے جینا چاہتی تھی۔ شروع کے دنوں میں احساس ہوتا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور چھپ کر اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اکثر لگتا کہ ابھی ساشے اپنے پورے جلال کے ساتھ اس کے پاس آئے گا اور پورے رات کے دھوس 3 بج سے چکے تھے حق جب وہ اپنے جماتا گھر اسے اپنے پہنچا۔ ساتھ لے تقریباً جاتا، 11 بجے تک سب اور فارغ وہ ہو کچھ چکے تھے نہیں اور کر اپنے پائے اپنے گی۔ گھروں یہ کو خیال بس واپس خیال لوٹ ہی گئے۔ رہا۔ لیکن ایسے میں حیدر ملک وقت رات کے 3 گزرنے کے بجے تک ساتھ اپنے ہی دوستوں کے سوچ ساتھ بھی بدل جشن گئی منانے کہ میں مصروف کوئی تھا۔ چھپ کر اس کی ساری سرگرمیوں پر نظر رکھے ہے۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ اکثر اسے ساشے کی نظریں یاد آتی جو بے لگام صرف اسے ہی دیکھے جاتی تھی۔ وہ اس کے لیے کہے لفظوں کو بار بار خود کو آئینے میں دیکھتی، سوچنے لگتی۔ اسے ہر طرف سے اس کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچنے لگتی، زیور اتار کر بھاگتے ہوئے صرف ایک انگوٹھی اس کی انگلی میں پھنسی رہ گئی۔ 1-2 بار کوشش کی اسے اتارنے میں، جب نہ اتری تو اس پر دھیان نہیں دیا۔ یہ نہیں تھا کہ انگوٹھی انگلی میں پھنس چکی تھی، بات صرف اتنی تھی۔ ہڑبڑاہٹ اور پریشانی میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور انگوٹھی بس انگلی میں مضبوطی سے جمی تھی۔ وہ تھوڑی سی بھی کھلی ہوتی تو دوسرے زیورات سے بھی پہلے نکل کر نیچے گر چکی ہوتی۔ اس سونے کی انگوٹھی پر سین اور شین ایک دل میں لکھا اکثر اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا۔ یہ ساشا نے کب اس کے لیے بنوائی تھی یہ تو معلوم نہ ہو سکا، مگر بھاگتے وقت آخری بار بالکل اسی طرح کی انگوٹھی اس نے ساشے کے ہاتھ میں بھی پہنی ہوئی دیکھی تھی۔ اس وقت وہ بھاگنے کے سوا نہ کچھ سوچنا چاہتی تھی اور نہ ہی واپس آنے کے بعد کچھ دنوں تک کچھ سوچ پائی تھی، مگر اب وہ اکثر بے وجہ ہی اس کے بارے میں سوچتی اور گھنٹوں تک بیٹھے بس سوچتی رہتی۔ اسے پینٹنگ میں خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر اب وہ اکثر بلا وجہ ہی ڈیکوریشن کی دکانوں میں کھڑی پینٹنگز کو گھورتی رہتی۔ وہ ساحل کے پاس کھڑی سورج کے ڈوبنے کا انتظار کر رہی تھی جب اسے اچانک ہی دور کھڑا ساشے نظر آیا۔ ایک بار دل میں خیال آیا، کیا وہ اسے پہلے ہی دیکھ چکا ہے اور انجان بن رہا ہے؟ پھر جب وہ بالکل سن بس نظر جمائے اس آسمان کی طرف دیکھ جا رہا تھا، شاید نہ دیکھا ہو۔ اسی کشمکش میں وہ سوچ ہی رہی تھی کہ جا کر اس سے بات کرے یا نہ کرے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تو اسی طرف رخ موڑتا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہونے لگا۔ اس کے دور ہوتے آسمان سے سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے سے شہرزاد کا دل بھی ڈوبنے لگا۔ سورج کے ڈوبنے کے ساتھ اور ساشا کی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد شہرزاد کا دل بھی جیسے خالی، ویران اور اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ دل کے ہر کونے میں جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مشکل سے ہی صحیح وہ فیصلہ کر پائی، وہ ایک بار ساشے سے جا کر بات کرے گی۔ کیا بات کرے گی وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے ملنا ضرور چاہتی تھی، چاہے اس کے پاس کوئی بہانہ ہوتا یا نہ ہوتا۔ آج عرصے بعد اسی جگہ سے گزر رہی تھی جس راستے سے وہ بھاگی تھی۔ وہ جنگل میں اسی راستے پر تھی کہ اچانک اپنے جوتے کے نیچے کوئی چیز اندر گھستی محسوس ہوئی۔ وہ اس کا سال پہلے پھینکا ہوا سونے کا سرخ قیمتی موتی جڑا جھمکا تھا۔ وہ حیران ہوتی جنگل میں پاگلوں کی طرح گھومتی، ادھر سے ادھر بھاگنے لگی۔ اسے اس وقت لگا ساشا اسے زیور اتارنے کا مذاق کر رہا ہے۔ پھر جب کچھ عرصہ گزر گیا تو اس نے سوچا وہ اتنے مہنگے زیورات اسے کیسے مفت میں لے جانے دیتا، اس لیے اتارنے کا مشورہ دیا اور پھر بعد میں اکٹھے کر لیے ہوں گے۔ کافی گھنٹے لگے اسے وہ اتنی آسانی سے پھینکے ہوئے زیور جمع کرنے میں۔ زیور مٹی اور گند سے اٹے پڑے تھے،
مگر اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس مٹی سے اٹے زیورات کی وجہ سے اس کی سفید چنری کا آنچل گندا ہو رہا ہے۔ یہ ساشے اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ اپنی مٹی سے اٹی پٹی حالت کے ساتھ ہی کوٹھی کے دروازے پر جا کر بغیر کسی خوف کے یا ساشے کے لوگوں کی پرواہ کیے دستک دینے لگی۔ اندازے کے مطابق اس کے خیال میں کوئی نوکر ہی آ کر دروازہ کھولے گا، مگر سامنے ساشے کو دیکھ کر جیسے دل یکدم سے رک گیا تھا۔ چہرے پر ان پلوں میں کئی ہی رنگ آئے اور کئی گئے، اس سے کوئی لفظ ہی نہیں بن پا رہے تھے۔ جب وہ اچانک بولا، اندر آ جاؤ۔ اس کی رکی سانس اور دھڑکنیں اب یکدم سے تیز ہوتی جیسے گاڑی کی رفتار دوڑنے لگی۔ وہ آج ڈرائنگ روم کی جگہ ڈائننگ روم کے ایک بڑے سے صوفے پر بیٹھی تھی، جس کے سامنے ایک درمیانے سائز کا ٹیبل بھی سجا پڑا تھا۔ دھڑکنیں اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی نارمل نہیں ہو پا رہی تھیں۔ متذبذب اور غیر آرام دہ سی ہوتی ایک دم سے لب کاٹنے لگی۔ وہ اسے چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں جا چکا تھا اور وہ بس ہونک بنی پورے ڈرائنگ روم کا نقشہ حفظ کرنا چاہتی تھی۔ وہ آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا ٹرے تھا، جس میں ایک پلیٹ پر بہت ہی پیارے طریقے سے آملیٹ سجایا گیا تھا اور ساتھ میں شیشے کا ایک خالی گلاس اور پانی سے بھرا جگ پڑا تھا۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے سمجھنے میں۔ دل کو یکدم سے آملیٹ آرام سا ملا تھا اور تسلی ہوئی کہ وہ ساشے کے دل اور یادوں میں ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ میں نے خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور مجھے وہ سب بنانا آتا ہے جو ایک پرفیکٹ شیف بناتا ہے۔ ٹرے رکھنے کے بعد وہ کچھ دور سجی بڑی کرسی اٹھاتا، اس کے سامنے ہی ٹیبل کے ساتھ لگاتا بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے روبرو بیٹھے تھے۔ کیسی ہو؟ بہت انتظار کروایا تم نے، مگر میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ مجھے یقین تھا تم واپس ضرور لوٹو گی۔ اس بات پر شہرزاد اندر سے شرمندہ سی ہو گئی، مگر چہرے کے تاثرات نہیں بدلنے دی۔ میں نہیں جانتی مجھے کچھ عرصے سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ میں اپنی اندر کی سوچوں اور خیالوں سے تنگ آ چکی ہوں، جو صرف دن رات تمہارا ہی ذکر کرتے ہیں۔ وہ اس سے کھل کر بات بیان کرنا چاہتی تھی، مگر لاج نے گال سرخ کر دیا۔ وہ اپنے منہ سے کیا بتاتی؟ اسے بھی وہ اسی طرح پسند کرنے لگی ہے جیسے وہ اسے کرتا ہے۔ میں کچھ نہیں پوچھوں گا، بس تمہاری رضا سے صرف اتنا جاننا چاہوں گا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس بات پر وہ حیا سے سرخ بھی ہوئی تھی اور اس کے کام کے بارے میں سوچ کر متذبذب۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں، اگر تم مجھے واقعی چاہتے ہو تو خود کو بدل دو۔ مجھے معلوم ہے محبت آزمائش، ثبوت یا قربانی نہیں مانگتی، مگر اس بار صرف تم اکیلے اس آزمائش پر کھڑے نہیں ہوگے، میں بھی تمہارے ساتھ برابر شریک ہوں گی۔ میں نہیں چاہتی میرا شوہر ایک گنڈا ہو یا اس کا مافیا کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہو۔ اگر منظور ہے تو میں ابھی اسی وقت تمہارے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں، اگر نہیں۔ اب اس نے اپنے آنچل کا سارا زیور اس کے سامنے میز پر رکھ دیا، آنچل ہلکا سا جھاڑ کر اسے گرد سے آزاد کیا اور آخر میں وہ انگوٹھی بھی اتار دی جو اس نے ساشے کے ٹرے لاتے ہوئے ہاتھوں میں پہنی دیکھ لی تھی۔ تو اسے قبول کر لو، میں تمہارا فیصلہ جان جاؤں گی، پھر کوئی اور سوال نہیں پوچھوں گی۔ یکدم سے دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ کافی لمبے لمحے خاموشی سے دونوں کے درمیان سے سرکنے لگے۔ سمینا مائی جو دیوار کے پیچھے سے دونوں کو چھپ کر دیکھتی گفتگو سن رہی تھی، دل سے دعا کی یا خدا ساشے مان جائے۔ میں جانتی ہوں اس نے خود کو بہت بدلا ہے، مگر وہ خود کو آزاد نہیں کر پا رہا۔ اسے اس زندگی سے اب رہائی دے دے۔ وہ خاموشی سے اٹھا، میز سے وہ انگوٹھی اٹھائی اور اس کے تھوڑا قریب ہوتا، گھٹنے کے بل نیچے بیٹھتا، ہلکے سے سر ہاں میں ہلاتا، اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ سے انگوٹھی کو اس کی جگہ پر واپس پہنا دیا۔ جیسے تم چاہو شہر دل، ساشے کی جان۔ جمال نے اس کے ساتھ مافیا چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ سمینا مائی اور شہرزاد کو شہر کے ایک آسودہ محلے میں گھر لے جا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ کہاں جا رہے ہیں ساشے؟ میں نے آج خاص کر آپ کے لیے قیمہ بھرے کریلے بنائے ہیں، جو آپ کو میرے ہاتھ کے بنائے سب سے اچھے لگتے ہیں۔ وہ پیچھے مڑتا اس کی طرف دیکھتا، ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولا، مغرب کی نماز ادا کرنے۔ پھر ایک سفید ٹوپی قمیص کی جیب سے نکال کر سر پر جما لی۔ وہ اپنے چہرے پر آئی آوارہ لٹ شرم سے کان کے پیچھے کرتی متذبذب سی ہوتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ واپس آتے ہوئے کچی کیریاں ضرور لیتے آئیے گا، اور سمینا مائی کو ذرا گھر واپس بھیجیں۔ جب سے اس محلے میں شفٹ ہوئے ہیں، کسی نہ کسی ہمسائے کے گھر رشتہ داریاں نبھانے چلی جاتی ہیں، مجھے بھی گھر میں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا سر ہاں میں ہلاتا باہر نکل گیا۔ ابھی گھر سے کچھ دور ہی ہوا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ جمال کا نام موبائل کی چمکتی اسکرین پر دیکھ کر چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، پھر گرین بٹن پر ٹچ کرتا کان سے لگا گیا۔ ساشے نواز بے پکڑا گیا ہے، میں نے اسے کوٹھی کے تہہ خانے میں قید کر دیا ہے۔
اب تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وہ ایک دم کلائی اوپر کرتا گھڑی سے وقت دیکھنے لگا۔ ابھی تو مغرب کی نماز کا وقت ہے، اسے ادا کرنے کے بعد خاص وقت نہیں ملتا۔ میں شہرزاد سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، میں نماز پڑھ لوں۔ سمینہ مائی کو شہرزاد کے پاس بھیج کر 1-2 گھنٹے کے لیے تمہارے پاس بھی چکر لگاتا ہوں، پھر سوچتے ہیں نواز بے کو کیسی موت دینی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر اس بار آنکھوں میں سختی اور مسکراہٹ میں وحشت تھی۔ تمہیں پیاری رس، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔